آج کا جو ہمارا ٹاپک جو علماء کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے شرک۔ جب انسان اس کنٹرول کو لیٹ گو نہیں کرتا اور اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بخشے نہیں جائیں گے۔ آج جو خاص طور پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان ہیں، اور ہماری ہم دل سے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں، ہمارے طریقوں میں لاشعوری طور پہ کئی ایسی پریکٹسز آ گئی ہیں جو شاید اگر ہم اس کو بغور جائزہ لیں تو ہم شرک کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ تو نادانستہ طور پہ اگر ہم سے یہ خطا ہو رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کی تصحیح کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علماء کرام، ان سے جانیں گے کہ جو عام پریکٹسز کی جا رہی ہیں، جس کو انفارچونیٹلی بتانے والے بھی، جو گمراہ کرنے والے بھی ہیں، وہ بھی آپ کو ایک اسلامی لبادہ پہنا کر دیں گے، اس کے حوالے بھی آپ کو دیں گے کہ نہیں جی یہ تو پہلے سے ہوتا آیا، قدیم زمانے سے ہوتا آیا ہے، ہر علاج جی مثال کے طور پہ قرآن حکیم سے ہوگا، جادو کی کاٹ ہوگی، اور اس میں عجیب و غریب چیزیں آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہیں آپ نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک تو نہیں ٹھہرا رہے اور یہ گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہے؟ آئیے ذرا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا آج ایک بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ مفتی عامر محمدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عامر بھائی آپ کی موجودگی کا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا حسین مسعودی بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ ارم ضیاء جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکریہ ارم جی آپ کی موجودگی کا۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، ہمارے پینل کو پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں مفتی اعجاز بشیر صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اگر میں آغاز کروں عامر بھائی آپ سے، کہ جب ہم شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے کڑے احکامات ہیں، اللہ کے نبی نے اور تمام انبیاء اکرام نے اس سے دریغ کرنے کے لیے کہا گیا، اور بہت ساری قومیں ہمارے سامنے آئیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ان کو بھٹکایا، یعنی اگر صرف یہودیوں کا ذکر کیا جائے 40 سال بھٹکا دیا گیا صرف اسی گناہ کی وجہ سے کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ پھر بھی ہم اس کو واضح طور پہ سمجھ نہیں پاتے، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی شرک کی جو تمیز ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان ہے، اور آپ نے درست فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام کو مبعوث فرمایا گیا، سب کی دعوت کا نقطۂ آغاز دعوت توحید تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عادات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کی توحید کا ایک خوبصورت نقشہ پیش کرتی ہے، جس میں ایک طرف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یکا و تنہا ہے، احد ہے، یعنی واحد کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا کیونکہ واحد کا ایک کا دو ہوتا ہے۔ فرمایا احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ پھر فرمایا الصمد، بے نیاز ہے، بے نیاز، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سب کو ضرورت ہے۔ بے شک، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا اولاد کے یا والدین کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے، نقص سے پاک ہے، منزہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی عظیم سے عظیم تر، بظاہر ما فوق الفطرت ہستی بھی ہو، کوئی سورج ہو، چاند ہو، ستارے اور سیارے ہوں جن کے ٹکرانے سے یا ملنے سے زمین پہ اثرات مرتب ہوتے ہوں، یا کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ ہو کہ جو اپنے دو پر اگر لیلۃ القدر میں آ کر کھول لے تو زمین اور اس کے سارے کنارے چھپا لے، جبریل امین مراد ہیں، ان کے 600 پر ہیں، یعنی اتنی عظیم ہستی ہیں۔ لیکن کوئی بھی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے بندے، اس کے غلام اور اس کے محتاج ہیں، بالکل، اور ان کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الصمد ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور کما قال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شرک کر کے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے، لیکن زندگی میں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، یا جب تک ما لم یغرغر، جب تک حلقوم میں جان اٹک نہیں جاتی، اس وقت تک اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو معافی مل جائے گی۔ پھر اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول خود قرآن میں موجود ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سبحان اللہ. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ سارے ظلموں سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ اکبر. اور انفارچونیٹلی جس طرح ہم نے کہا کہ لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ ہم سے یہ غلطی ہو بھی سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم زبان سے اگر کلمہ گو ہیں، کن اپنی عادات اور اطوار کو بدلنا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے شرک کے حوالے سے، جو کہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. لیکن خاص طور پہ دور حاضر میں آپ کو کئی ایسی خرافات، کئی ایسی پریکٹسز ملیں گی جو جانے انجانے ہمیں گناہوں کے رستے پہ لے کے جا رہی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور بنا رہی ہیں. تو آج علماء اکرام سے اسی حوالے سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ مسعودی صاحب موجود ہیں. بڑا خوبصورت بیان عامر بھائی نے ابھی کیا. مسعودی صاحب مجھے بتائیے گا، جانے انجانے جب ہم کسی کو ایک خاص طور پہ کوئی اگر اثر و رسوخ والا ہے، کوئی عہدے پہ بیٹھا ہے انسان، اور اس کی غلط بات کو بھی صحیح کے طور پہ مان لیتے ہیں، یا کوئی اس کا حکم بجا لانے میں اتنی عجلت دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھول جائیں. آپ دیکھیں نا، اس وقت کئی دفعہ کوئی آفیشل فنکشن ہو رہا ہے تو کئی نماز کی اوقات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ہم صرف اور صرف اس شخص کو خوش کرنے میں لگے. کیا یہ بھی شرک ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ شرک، ابھی ہمارے عامر بھائی نے بڑی اچھی طرح سے اس کی ایک جہد سے وضاحت کی ہے کہ شرک، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ظلم عظیم ہے، بے شک، اور اس کا مارا بخشا نہ جائے گا. اس سے مختصر اس کی تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو گیا اس کی نجات نہیں ہے. لہٰذا یہ بات تو طے ہے. اب طے یہ کرنا ہے کہ شرک ہے کیا اور شرک کیا نہیں ہے. کیا ہمارا جو آج کل ایک خاص گروہ کے اپنے کچھ مطالب ہیں یا کچھ ان کے اغراض و مقاصد ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن خدا کو کیا چیز شرک لگتی ہے، یعنی اس کو وحدانیت کے مقابلے میں جب آتی ہے بات، وہی آ جاتی ہے کہ توحید کے اگر ضد کوئی چیز ہے، آپ کو توحید سمجھنی ہے تو شرک کو سمجھ لیجیے، یا شرک ہے یا توحید ہے. اب ان دونوں میں سے ایک ہی راستہ ہے، دونوں نہیں ہوگا کہ شرک بھی ہو توحید بھی ہو، توحید بھی ہو شرک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، جو دائرے توحید میں آ گئے، جب اس کی وحدانیت کا اقرار کر دیا، جب اس کی الوہیت کا اقرار کر لیا، جب اس کی خلاقیت کا اعتراف کر لیا، جب اس کی ربوبیت کا اعتراف، یہ تین چیزیں ہی خاص طور پہ آتی ہیں کہ یہ عقائد کے معاملات میں. اور ایک مرتبہ بات آ جاتی ہے عملی طور پہ شرک، تو وہ تو پھر اس میں پھر مخفی بھی ہے، جلی بھی ہے، پھر وہ نیت کا بھی ہے، وہ پھر ایک بہت زیادہ اس کو کھولتے جاتے ہیں تو وہ کھلتا جائے گا. اور سمیٹیں گے تو بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم وحدانیت کے مقابلے میں کسی کو لے کے آ جائیں تو وہ پھر کیا ہے، وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا، چاہے وہ عملی ہو چاہے وہ عقائدی ہو. اچھا، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ ایک بہت آسان سی بات، کہ ایک آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے زانو پر ان کے چھوٹے نواسے امام حسین تشریف لائے. تو جب یہ آیت پڑھی انہوں نے سوال کیا کہ نانا، یہ رسالت کا مقصد، اب یہ تھوڑی سی اس میں اضافہ بھی کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بچوں کہ رسالت کا مقصد وحدانیت، توحید، اللہ کی محبت دل میں لوگوں کے اتار دیں. اور نبوت کا مقصد کیا ہے؟ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ کے بندے کا رب سے رشتہ بنا دیا جائے. یہ ہے رسالت کا مقصد. اچھا، اب جب یہ مقصد ہے تو دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ محبت اور مودت
کا تعلق دل سے ہے. صحیح. تو اب ایک دل میں، اب یہاں سوال ان کا کیا ہے امام حسین کا، کہ آپ آئے ہیں اللہ کی محبت دل میں اتارنے کے لیے، بسانے کے لیے، اور آخر میں جب جا رہے ہیں تو اجر رسالت کی طلب یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کر لو. صحیح. تو یہ ایک دل میں، اب سوال ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہوں گی. صحیح. بالکل بہت مناسب سوال ہے، اور آج تک کہ قیامت تک کے لیے اس کا جواب وہیں پہ موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے، بہت آسانی سے ایک جواب دیا. کیا بیٹا دیکھو، اگر یہ محبت طول میں ہے تو اسلام ہے، اور اگر عرض کی صورت میں آ جائے تو بطلان ہے. یہ کیا مطلب ہو گیا؟ تاکہ میں سمجھا دوں. یعنی اگر برابری کی بنیاد پہ آپ لے کے آئیں گے تو خدا کے برابر کسی کو بھی کریں گے سب شرک ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی. یہ محبت، اہل بیت سے محبت، رسول سے محبت، اب والدین سے محبت، میں کہہ دوں انسانیت سے محبت، شرافت سے محبت، یہ ساری اولیاء اکرام بزرگان دین جن سے بھی آپ نسبت بنائیں. ہاں یہ بالکل خدا کے لیے کر رہے ہیں نا. حکم خدا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو جب حکم خدا کی عدولی کفر ہے، حکم خدا کی انجام دہی کفر کیسے ہو جائے گا؟ بالکل صحیح. تو یہ بات وہاں پہ بھی کہ اب والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، بزرگوں سے محبت، یا اطاعت کی منزل میں. تو اگر میں آپ کی بات سمجھ پائی ہوں کہ خدا کی اطاعت ہے جی اور والدین کی اطاعت دونوں برابر تھوڑی ہے، اطاعت دونوں ہے. بالکل. اب جیسے یعنی اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے جو میں نے سمجھا ہے کہ ایک ہیراکی ہے، اور اس ہیراکی میں سب سے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ان کی وحدانیت پہ آپ کوئی آپ ان کے قریب بھی کسی کو نہیں لا سکتے، لیکن باقی لوگوں سے محبت ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کا جو ذریعہ بنے ہیں، جو وسیلہ بنے ہیں، جو پیغام خدا ہم تک لے کے آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا، مانگنا سکھایا، ان سے بھی محبت کے اپنے انداز ہیں. اچھا جی، کچھ دنیاوی امور کے اوپر آ جاتے ہیں، جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے سیاروں سے، مختلف علوم سے، اعداد و شمار سے، کہیں پتھروں سے دل لگا لینا اور یہ سمجھنا کہ جی میری منت مراد ان سے پوری ہوگی. اس پہ میں چاہوں گی رم جی ذرا رہنمائی کیجئے. کئی لوگ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے، من پسند کوئی چیز ہے نا کہ جی پسند کا رشتہ لانا ہے، یا اولاد نرینہ کی خواہش ہے، کسی نے کہہ دیا فلانا دھاگا باندھ لو، یہ عمل کرنا شروع کر دو. آپ اس حد تک اپنے عقیدے میں کمزور ہو گئے کہ آپ اس چیز سے دل لگا لیا کہ یہ دینے والی چیز ہے. تو یہاں پہ چاہوں گی کہ تھوڑی رہنمائی کریں. خود بھی تو یہ ستارے اثر میں ہے کسی کے، انسان کی قسمت پہ ستاروں کا اثر گیا. بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم ہمیشہ جب بھی یہ والی گفتگو ہوتی ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ توکل کی کمی ہے. توکل کی کمی جب انسان کے اندر ہو جاتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر ذرائع دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اس کی ذات سے تو آپ ہٹنے لگتے ہیں. جب ہٹنے لگتے ہیں تو دنیاوی خداؤں کی طرف آپ جانے لگتے ہیں. اب سارا معاملہ اور سارا بگاڑ وہاں ہوتا ہے. اور دیکھو، جیسے بھائی نے بھی کہا تھا، حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ ظلم تمہاری اپنی ذات پہ بھی ہے، اور یہ ظلم تم اس پہ بھی کر رہے ہو کہ جس کی تم مخلوق ہو. کہ دیکھو، اللہ کو نعوذ باللہ کسی بندے کے جگہ پہ لے آنا اور کسی بندے کو اللہ کی جگہ پہ لے جانا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شرک کا فرق ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم اپنی خواہشات میں یا اپنی ضروریات میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اب اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ رب العزت سے مانگو، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص اس جگہ پہ موجود ہے، تو اب میں کیا کروں گی؟ ایک دفعہ اس سے کہنا جائز ہے. آپ دنیا میں ایک دفعہ اپنی ضرورت اس سے بیان کر سکتے ہیں، دوسری دفعہ آپ اس کو یاد بھی دلا سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری دفعہ آپ نے اسی یقین کے ساتھ کہ یہی شخص میرا کام کرے گا کہہ دیا تو آپ نے شرک کر لیا. یہ اتنی ایک فائن ڈیفینیشن ہے. اب ہم کیا کہ کہیں سے الگ الگ چیزیں، دیکھو دھاگا باندھ لینا، ٹھیک ہے، کہ کوئی منت اٹھا لینا، منت اللہ کی ہے. جیسے عمل کرنا کہ جی کسی نے کہا ہے کہ رات کے 12 بجے جا کے کالی مرغی ذبح کرو تو تمہارا یہ کام ہوگا. اس طرح اگر آپ صدقے کے حساب سے کر رہے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں کہ ہم جن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ شرک کرنے لگے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے شرک. دیکھو جو اولیاء اللہ ہے نا، ان کی اگر سر میں درد ہے اور وہ دوا یہ سوچ کے کھا لیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، تو
ان کے علم کے حساب سے وہ ان کا شرک ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے کالی مرغی ذبح کرنے کا کہا, مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کسی بابا نے ان کو بتایا کہ کالی دیوی کے نام پر رات کے کالے پہر یعنی آخری جو پہر ہوتا ہے قبرستان جا کر کسی بوسیدہ قبر میں بیٹھ کر کالی بلی کو ذبح کرنا ہے. کالی بلی کو ذبح کرنا, پھر اس کا گوشت جو ہے پھر اس کا گوشت جو ہے وہ پھر کبوں کو کھلانا ہے, کبوں کو کھلانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا, ہم کر دیں گے یہ کام, ہم یہ کام کر دیں گے, آپ پیسے دے دیجیے آپ. تو یہ لوٹنے کے جو ہے نا وہ طریقے ہیں. کالا جادو دیکھیں اسلام میں بالکل ہی آپ تو دائرے اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں. اگر آپ دوسرا ہم شاید یہ بات نہیں کریں ارم جی, یہ بات نہیں کریں, اس کو مزاح میں رکھیں کہ ہمیشہ یہ سارے کالے ہی ذبح کیے جاتے ہیں, کبھی کوئی گورا نہیں ذبح کرواتا, یہ کیوں؟ لیکن اس کا جواب مجھے کسی نے آج تک نہیں دیا. ایک بڑی خطرناک روش یہ ہے کہ جہاں جہاں استحصال ہو رہا ہے یقیناً مسلمانوں کا, ہم تو بطور مسلمان یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کرم کیا کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, کلمہ گو ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں, کچھ احادیث کا مطالعہ اگر آپ نے کیا ہے, کہ آپ کا کبھی ذہن یا ایمان ڈگمگا جائے. لیکن ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک کیمپین اس وقت چل رہی ہے, انہوں نے اس کو گھر واپسی کیمپین کا نام دیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان کچھ صدیاں ہوئیں کہ اس خطے میں آئے تھے, اور ہمارے آباء و اجداد یعنی نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو لوگ ہوئے ہیں جو کنورٹ ہوئے تھے وہ تو بہک گئے ہیں. تو اب گھر واپسی کے سلسلے میں وہاں پہ جوک در جوک, اور وہ بڑے اپنے جو آج کل مندروں کے افتتاح وہاں پہ ہو رہے ہیں, اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے اسلام کو ترک کیا اور وہ دوبارہ ہندو مت مذہب میں داخل ہو رہے ہیں. اس پہ میں مفتی صاحب آپ کا بیان چاہوں گی کہ یہ دور حاضر کی ہی ریالٹی ہمارے سامنے ہے, پاک و ہند کی ایک مشترکہ جو ہماری تاریخ ہے اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ کیا ہے, جو کلمہ گو ہو کر خدا نہ خواستہ اگر ترک کرتا ہے, راہ بھٹک جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس برسوں فلاسفہ کی چنانو چنوئی رہی, لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ آپ نے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ مندر جس کثرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ممالک میں بنتے چلے جا رہے ہیں, تو ہم اس طرف کا کتنا رونا روئیں گے اور اس طرف کے اوپر کتنا ماتم کریں گے, پہلے اس کا ہمیں ایک ذرا جائزہ لینا چاہیے. بہت ساری کمیاں اس طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں, اس سے زیادہ خامیاں اور نقائص ہم نے خود جنریٹ کر کے اپنے معاشرے کو, اپنی سماج کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے سسٹم کو ڈیلیور کی. جی دیکھیں, یہ جو الہاد کی طرف ہم جا رہے ہیں, بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں, اب جو اگلا فتنہ ہے نا, دیکھیں مسالک کا یہ 100 سال تھے وہ لڑ چکے ہیں, کٹ چکے ہیں. پہلے مسالک تھے نہیں, اس کو بنایا گیا, 1 صدی اس میں لگی, اس کے بعد دوسری صدی ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے لگی. ان کا آپس میں ڈائلاگ ہوتا رہا, جس کو مناظرے کا نام کہتے ہیں. مناظرے سے آسان الفاظ میں کہہ دوں تو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا نام, جس کو ہم مناظرہ کہا کرتے ہیں, عام بالکل سمجھنے کے لیے. اب چونکہ وہ 1 صدی بھی گزر گئی, اب اس صدی کے گزرنے کے بعد اب کام جو ہے وہ پورا ہو چکا, تو لہٰذا اب انہوں نے اس سے اوپر اٹھ کر ایک نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے, جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے سامنے اب صرف اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے الحاق کا. اب ان کا جو مخاطب ہے وہ نہ سنی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ بریلوی ہے, نہ دیوبندی, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ان کا بنیادی ہدف آپ کا لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے. چونکہ عیسائیت نے الحاد سے پہلے لڑائی کر لی ہے, جوڈازم نے لڑائی کر لی ہے, بہت سارے ادیان لڑ چکے ہیں. اب یہ جو صدی ہے, پریزنٹ ایرا جس میں ہم چل رہے ہیں, اس کے اندر ہماری وار ہونی ہے الحاد کے ساتھ. اور اس الحاد کے لیے پھر وہی شومی قسمت ہماری یہ ہے کہ را مٹیریل ہماری ہی طرف سے جنریٹ کر کے دیا جا رہا ہے, ان کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور بلک کوانٹٹی میں دیا جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے اب آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے لوگوں کو ایتھیزم کی طرف راغب کرنے کے لیے. اب دیکھیں, جب آپ لادینیت کی طرف جائیں گے نا, جو آپ کا کوشچن تھا, میں اسی سینیریو میں نے یہ بات کی ہے کہ جب لادینیت کی طرف جائیں گے تو ایک آدمی سے بچہ بلینک ہو جاتا ہے, تو اب آپ اس کو پھر جس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں اس طرف لے جائیں گے. لیکن اجاز بھائی مجھے بتائیں کہ آج کل جب ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ لوگ پیار و محبت سے کو ایگزسٹ کریں, ہمارا تو دین بھی ہمیں کہتا ہے نا لکم دینکم ولی دین, یعنی تمہارا دین اور ان کا دین فرق ہے, کئی معاملات میں چھوڑ دو ان کو. تو مذہبی ہم آہنگی کا مطلب ہم کیا نکالیں؟ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ اگر بڑی تعداد میں ٹیمپلز یا مندر بن رہے ہیں, کیا ان کو ان کی راہ پہ چلنے دیں؟ تو پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, اور کس حد تک ہم نے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیسے کرنا ہے؟
دیکھیں کو ایگزسٹنس کا جو فلسفی ہے یا فلسفہ ہے اس کو بھی ہمارے یہاں پر ایک آپس میں افراط و تفریط کا شکار کیا گیا ہے. جہاں تک کسی کے وجود کی بات ہے اسلام نے کبھی اس کے اوپر فوکس اس طرح کا نہیں کیا کہ اس کو مٹا دو اس کو ختم کر دو. لا اکراہ فی الدین بڑی واضح طور پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کوئی تمہارے اوپر جبر نہیں ہوگا لیکن اس کی حدود و قیود ہیں. اگر جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹ میں آپ دیکھیں جو اپنے مزاج کی شدت کے اعتبار سے پوری اسلامک ہسٹری کے اندر ایک بہت سخت مزاج حکمران رہے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھیں کہ آپ نے ان کی عبادت گاہوں کے لیے باقاعدہ قانون پاس کیے, باقاعدہ انسٹرکشنز دی ان کو, ان کی سماجیات کا, ان کی دینیات کا, ان کے مذہبی اعتقادات کا, ان کی رسومات کو ادا کرنے کے لیے بھی آپ نے انسٹرکشنز دی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ڈومین کے اندر اپنے سسٹم کے اندر اس کو جو ہے وہ بالکل آپ نے اس کی وضاحت کر دی. اعجاز بھائی کی اسی بات سے عامر بھائی آپ کے پاس آنا چاہوں گی. کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں یقیناً جو مسلمان ملک سے باہر رہ رہے ہیں جہاں بہت سارے نان مسلمز ہیں یا پاکستان میں بھی مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مختلف تہواروں پہ, عید پہ, کرسمس پہ, کیا ان کو وش کرنا ہمارے اپنے اعتقاد کو, ایمان کو کمزور کرتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کیا یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ کیا ان کو مبارکباد دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی؟ اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے. دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو پہلو ہیں. جی, ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بطور داعی رہتے ہیں, جس ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں آپ کے دست نظر رہ کے, دوسرا ایک پہلو وہ ہے کہ جہاں آپ اقلیت میں رہتے ہیں, تو دونوں کے حالات اور دونوں کے واقعات اور دونوں کے احکامات الگ ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے ان کا خاص مذہبی تہوار, جی, اور ایک ہے ان کا عام معاشرتی طور پر کوئی تقریب ہونا, کسی بھی قسم کی شادی بیاہ کے معاملات یا دوسری چیزیں. بالکل صحیح. تو ایسے معاملات میں انسانی جو ایک برادری ہے, جی, اس میں تو آپ ان کے غم میں دکھ میں شریک ہوں گے, ان کی مدد بھی کریں گے, انہیں اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ کھانا بھی کھلائیں گے, وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی عیادت بھی کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ, ایک جنازے کا گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی کا جنازہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہودی انسان نہیں ہوتا. تو ایک جو اکرام آدمیت ہے, انسانیت ہے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوگی, لیکن جو خاص مذہبی ان کے معاملات اور شعائر اور تقریبات ہیں, جی, اس میں مسلمان شریک نہیں ہوگا. بالکل صحیح. جیسے رمضان میں کسی عیسائی نے کوئی روزہ نہیں رکھا کبھی زندگی میں, نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں قربانی پر کبھی کسی ہندو نے گائے کو ذبح نہیں کیا. اسی طرح کسی ہولی کے اوپر, کسی دیوالی کے اوپر کسی مسلمان کا ان کی تقریبات میں جانا جائز اور درست نہیں. اچھا, اور ان کے جیسا حلیہ بنا لینا یا ان رسومات میں پارٹیسپیٹ کرنا, آپ کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت ہے. اس پہ میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی. ارم جی, ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے, لوگ یہاں پہ جو نان مسلمس کے ساتھ نہیں بھی ہیں وہ بھی ہولی منا رہے ہیں, وہ بھی دیوالی پہ دیے اور پٹاخے کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر کوئی نان مسلم, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں ان کے یہاں سے کوئی ان کے مذہبی تہوار پہ آئی ہوئی چیز, جیسے ہم کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے, تو اگر کوئی بھوجن ہے, کوئی مٹھائی ہے اس طرح کی, کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو؟ دیکھو سدرا, یہ تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ غیر اللہ کے نام کی چیز آپ کھا ہی نہیں سکتے. اب اگر آپ کا پڑوسی ہے, بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے, آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو یہ کہ سہولت سے آپ وہ چیز لے لیں, اگر آپ اسے منع نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو ہمارے ینگسٹرز خاص کر ہیں, اچھا اگر میں ینگسٹرز کی بات نہ بھی کروں, دیکھو ابھی ہم اپنے پیرنٹس کی بات کر رہے تھے, تو مائی پیرنٹس دے مائگریٹڈ فرام انڈیا, ظاہر بہت ینگ ایج میں ہی آئیں گے, لیکن اماں ابا دونوں یہ بتاتے تھے اس وقت جو مسلمان تھے وہ تمام ان کے تہوار آپس میں منائے جاتے تھے, سب ملتے تھے, محبتیں تھیں, سب کچھ تھا. جیسے وہ یہاں نان مسلم جو ہیں, تم دیکھو اکثر ہمارے یہاں عید مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور مطلب آئی نو مائی فیو فرینڈس پرسنلی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, میں یہ سچ بتا رہی ہوں, مگر یہ نہیں کہ وہ اس سے مسلمان ہو رہے ہیں, وہ بس احتراماً رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ اتنا رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو بہت سارے وہ رہتے ہیں بچے وہاں پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کی عادت بہت ان کی ہو جاتی ہے, جیسے جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں. اب ہندوستان میں تو خیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, بلکہ میں کہوں گی انسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا جو ایک کردار ہے وہ ہمارے وہ مسلمان ادا کر رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے لیے بڑی عزت کے حامل ہیں. تو وہ کیونکہ خاموش ہیں
تو اسی لیے کمزور مسلمان آج مارا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے جس طرح کہا کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں پاور سٹرکچر ضرور کویسچن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا اثر و رسوخ موجود ہے. اپنے ایمان کو اپنے اثر و رسوخ کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو بیکن ہونا چاہیے, جو اس کا سرا ہونا چاہیے, وہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. جب آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے, تو دنیاوی معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. کئی آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, مجھے اس بات پہ بہت تکلیف ہے, اور یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ آپ بے شک جو سفارتی تعلقات ہیں جس میں سعودی عرب آگے ہے, وہ بے شک حج کی جو فیسلٹیز دینے والے ہیں بھارتی مسلمانوں کو, ان کی منسٹر صاحبہ آئیں, لیکن ہماری تعظیم یہ کہتی ہے کہ مدینہ تو منورہ جو کہ ہمارے لیے جنت کا ایک گوشہ ہے, وہاں کے جو اپنے طور طریقے تھے ان کو فالو کرنا چاہیے تھا, ان کو اپنا ہیڈ کور کرنا چاہیے تھا, اور جہاں جہاں ہم اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. تب ہم ایک طرح سے اپنا سر ان کے سامنے جھکا رہے ہیں جو اللہ کے تو قریب نہیں ہیں, لیکن ہم نے شاید ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ دنیاوی معاملات کو اور اپنے دینی معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر رکھیں,